السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام سے خطاب کیا اور ان سے پوچھا، ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله، قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا کہ اگر کوئی شخص ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ غسل کرے، اگر کوئی شخص ہے اس کے گھر کے سامنے ایک نہر ہے، اس نہر کے اندر وہ 5 مرتبہ اگر غسل کرتا ہے، هل يبقى من درنه شيء، کیا اس کے جسم میں کچھ میل کچیل بچے گا؟ قالوا لا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، اگر کوئی شخص کسی نہر میں 5 بار غسل کرتا ہے تو اس کے جسم میں تو میل کچیل بچنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ جب صحابہ کرام نے کہہ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جب پوچھ لیا اور ان کا یہ جواب آ گیا تو پھر آپ نے ایک اور بات بتائی، قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی مثال 5 وقتہ نماز کی ہے۔ يمحو الله بهن الخطايا، اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے جتنے بھی گناہ ہیں گناہ کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے دن کی شروعات نماز سے کرتا ہے اور اختتام ختم اس کو نماز سے کرتا ہے، جیسا کہ ہم سارے لوگ جانتے ہیں کہ فجر کی نماز سے اپنے دن کا ہم آغاز کرتے ہیں اور عشاء سے ہم اسے ختم کرتے ہیں۔ کل 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل، بڑا احسان ہے کہ ہم دیکھنے میں تو 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان نمازوں کو ہم ادا تو کرتے ہیں، دیکھنے میں جو صرف 5 ہیں لیکن اجر میں یہ 50 ہیں، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر معراج میں 50 وقت کا نماز فرض کیا تھا تو وہ کم کراتے صرف 5 بچا تھا۔ تو 5 ہم عمل کرتے ہیں، 5 ہم ادا کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اجر ہمیں 50 کا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، جس طرح سے اگر آپ یا کوئی شخص نہاتا ہے دن میں 5 بار اور اس کے جسم سے سارے میل کچیل ختم ہو جاتے ہیں، بعین ہی اسی طریقے سے گناہ ہمارے ختم ہو جائیں گے اگر ہم نے 5 وقتہ نماز ادا کر لی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں جو گناہ ہوتے ہیں، گناہ صغیرہ، یہ نماز ان کے لیے کفارہ ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو، تمام لوگوں کو نماز کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ بغیر نماز کے مومن اور مسلم کا تصور ہی نہیں ہے۔ جس طرح سے مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی ہے، اسی طرح سے ایک مومن اور ایک مسلمان اس کا بغیر نماز کے ہونا تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنائے اور ہمیں سچا پکا نمازی بنائے، ہماری نمازوں کے اندر اخلاص عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔